کیا کہیں گے آپ اس پہ جو گودی میڈیا کا کردار تھا اس جنگ میں، اور ابھی بھی مودی جو ہے اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے چپ کر کے تو بیٹھا نہیں ہے، پچھلے 1 سال کا اگر ذکر کریں تو آپ کے سامنے ہے، چھوٹی موٹی چھیڑخانیاں اس کی مسلسل جاری ہیں، چاہے وہ ایل او سی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو. پھر دوسری طرف جب اس سے نہیں یہ کچھ کر سکا تو یہ افغانستان کو ساتھ ملا لیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا. اس فتح پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، ایک ڈیموکریسی جو کلیم کرے اپنے آپ کو کہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور پھر اس قسم کا میڈیا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، اوبویسلی کارٹون نیٹ ورک بھی اس سے بہتر ہے کہ یعنی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی سر و پیر نہیں ہے، یعنی خود اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر وہ اپنا جیسے کہتے ہیں خود کش حملہ کیا. کوئی بھی ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کے اندر کوئی اوشن ہے جہاں پہ شپس آ گئی ہیں، یعنی سب لوگ جانتے ہیں لاہور میں تو کوئی اوشن نہیں ہے. یعنی آئی ڈونٹ نو وہ کس کو بتانا چاہ رہے تھے، غالباً اپنے ریٹرک سے اپنے عوام کو ایک جھوٹی وہ تسلی دے رہے تھے. بیکاز دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارے دوست جو ملٹری سے ہیں، کرنل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو دنیا میں اس وقت جنگ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ پہ نہیں لڑی جاتی، بلکہ انفارمیشن ڈومین میں، میڈیا میں ایک نیریٹو کے ساتھ بھی پروپیگنڈا وارفیئر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ پروپیگنڈا وارفیئر کرنے کی ایک جو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے پروپیگنڈا وارفیئر پازیٹیولی اگر آپ کریں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن جس بھونڈے انداز میں کیا گیا تو وہ تو میرے خیال میں اگر کل کوئی کتاب لکھے گا تو وہ یہ لکھے کہ جب پروپیگنڈا وارفیئر نہ کرے وہ ایسے کرے. یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو ناکام کرنا ہے تو وہ ایسے کرے جس طرح وہ بیٹل گراؤنڈ پہ اور ایئر فورس میں ناکام ہوئے. میں سمجھتا ہوں ان کا جو میڈیا نیریٹو تھا اس کو بھی کسی نے بائی نہیں کیا. آپ نے کہا افغانستان کے بارے میں، تو دیکھیے میں ایک دفعہ سے دوبارہ کہوں گا کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان تو اپنے ایسٹرن بارڈر پہ بھی اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی امن چاہتا ہے. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، وہاں کے لوگوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن وہاں کی حکومت انفارچونیٹلی کچھ ایسے عناصر کو پناہ دیے ہوئے ہے جو پاکستان پہ حملہ آور ہیں. تو پاکستان آپ جانتی ہیں کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا 40-50 سال پہلے، تو اس وقت بہت سارے ریفیوجیز افغانی جو تھے جب وہ پاکستان میں آگے تو ہماری عوام نے، ہماری ہر کسی نے ان کو ویلکم کیا، بیکاز ہم تو ان کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں ابھی بھی. یعنی میری نظر میں تو ابھی بھی ہماری ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، ایک ہمارا دین ہے، مسلمان بھائی ہیں ہمارے، تو ہم تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن وہ ایسے عناصر کی پناہ جو انہوں نے دی ہوئی ہے جو پاکستان پہ حملہ آور ہیں، بھارت کی ایما پر ان کی پراکسی بنے بیٹھے ہیں، تو پاکستان نے ان کو بہت ہی دانشمندانہ اور پاکستان تو ریسٹرینٹ رکھتا ہے ہمیشہ، ان کو بتایا کہ دیکھیے ان عناصر سے آپ جان چھڑائیے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے نہیں اس کو سمجھا تو پھر ریلکٹنٹلی ہم نے وہاں پہ بھی آپریشن کیا. اور آپ جانتی ہیں کہ ہمارا جو آپریشن غضب الحق للحق ہو یا ہمارا مارکہ حق ہو، یہ تو ہمیشہ حق سے مطلب ہے ٹروتھ، دا بیٹل آف ٹروتھ. یعنی ہم تو سچ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا سچ کا نیریٹو ہے، امن کا نیریٹو ہے. ہم ابھی بھی اگر ہندوستان کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جو بھی مودی کے خلاف ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ پوری ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ مودی کی ہی ہندوتوا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی دانشمند لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر برسر اقتدار آئیں تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کسی وقت پاکستان کے بن جائیں گے. پاکستان تو دوستی کا ہاتھ دونوں اپنے بارڈرز کی طرف بڑھا رہا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو اتنا بڑا تنازع ہمارے ایک اور پڑوسی ایران اور یو ایس کے ساتھ ہوا تو وہاں پہ بھی پاکستان کا کردار تو گلوبل پیس میکر کا تھا. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جس طرح سے عسکری میدان میں کامیابیاں حاصل کی اپنی تمام فوج اور ایئر فورس کو لیڈ کر کے، ویسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ان کی ایک ڈپلومیسی کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہے، کہ ملٹری ڈپلومیسی جو کر رہے ہیں گلوبل سٹیج پر. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ایک یونیک پریزیڈنٹ ہیں، یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو سٹائل آف گورننس ہے، جس طرح سے وہ سفارتکاری ڈپلومیسی کرتے ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو یعنی ان کے ساتھ ان کو مینج کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. یعنی تو وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کے اندر ڈیپتھ ہماری آئی، اور وہ جو کریڈٹ ہے میری نظر میں وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کو ہی جاتا ہے کہ جب ان کا لنچ ہوا واشنگٹن میں تو میں نے دیکھا کہ ہماری ریلیشن شپ کی ڈائمینشنز بدلی، اور جس طرح سے امریکہ
امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہونی چاہیے تھی وہ اب الحمدللہ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ ہماری بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. تو جو ڈپلومیٹک بیلنس ہم نے برقرار رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بیٹل گراؤنڈ پر جو ملٹری سکسیسز ہیں ان کو ہم گلوبلی پاکستان کے امیج کو ایز اے پیس میکر اسٹیبلش کر ان کو مزید انہانس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پچھلا سال گزرا وہ ہماری قوم کی تاریخ میں ملیٹریلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی ایک سنہری دور ہے. میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل یونٹی ہے جو اس وقت ہماری عوام میں ہے. یعنی ہمارے لوگ چاہے میڈیا کے ہوں، چاہے سول سوسائٹی ہو، چاہے ہماری عام شہری ہوں، آرمی ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، الحمدللہ ہم ایک مقصد پر یونائٹڈ ہیں جو ہے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے جو آج الحمدللہ ہم نے اچیو کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم بیٹل گراؤنڈ پہ بھی اپنی جو ہے وہ کامیابیاں اور کامرانیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، اور دنیا میں بھی الحمدللہ ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح سے دنیا بھر سے ہمیں اپریسیشن مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیٹک ہسٹری کا ایک سنہرا باب ہے. اینڈ آئی تھنک اس خوشی کے دن جو آج ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے.